عنہا، انصار میں سے ہیں، حافظہ قرآن ہیں، نام ان کا معلوم نہیں، کنیت ام ورقہ ہے، ہجرت کے بعد مسلمان ہوئی، والد کا نام عبداللہ بن حارث بن عوامر بن نوفل ہے، دادا کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ ام ورقہ بنت نوفل کے نام سے مشہور ہیں۔ ام ورقہ کا شمار انصار کی عالم فاضل خواتین میں سے ہوتا ہے، پڑھی لکھی، وہ روزہ دار، عبادت گزار اور قرآن مجید کی حافظہ خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ ان کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، ہمارے ساتھ چلو، شہیدہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک مؤذن متعین کر دیں، یعنی جو اذان دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو یہ اجازت عطا کر دی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کا امام مقرر کیا جانا بلا شبہ ام ورقہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں یہ منفرد دکھائی دیتی ہیں، یعنی یہ اعزاز انہی کو ملا۔ کیا وجہ ہوگی کہ ان کو یہ اعزاز ملا اور ان کو یہ اجازت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا؟ جی، کیونکہ یہ حافظہ قرآن تھی، اس سعادت کی وجہ سے، ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے۔ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا جو وقت پر آذان دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو مسجد تھی، ایک ایریا کو مسجد بنایا ہوا تھا، گھر کے ایک حصے کو، تو اس کی چھت پر چڑھ کر وہ آذان دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ امام تھی لیکن صرف خواتین کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے لیکن مردوں کی نہیں۔ عبد الرحمن راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے اس مؤذن کو دیکھا تھا، وہ بہت بوڑھا تھا، یعنی ایک بوڑھا مرد تھا جو آتا اوپر جا کر اذان دے کر چلا جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں لیکن نماز پڑھانے کی اجازت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا امت النساء فقامت وسطہن، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، وسط میں، یعنی عورت اگر امامت کرائے تو صف سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلے صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں کہیں کھڑی ہو جائے یا کونے پہ کھڑی ہو جائے، بلکہ صف کے درمیانی حصے میں، جیسے امام درمیان میں ہوتا ہے سب سے آگے، تو وہ ہوگی تو عورتوں کے بیچ میں لیکن اگلی صف میں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے، عن عائشہ انہا امتہن فکانت فیہن فی صلاۃ مکتوبۃ، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی فرض نماز میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت فرض نماز کی بھی امامت کرا سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک اور روایت ہے حجیرہ سے کہ وہ کہتی ہے امتنا ام سلمہ فی صلاۃ العصر فقامت بیننا، کہ ام سلمہ نے ہمیں عصر کی نماز میں امامت کرائی اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ تو ان ساری روایات سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت امامت تو کرا سکتی ہے لیکن بیچ میں کھڑی ہوگی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ام ورقہ کے بارے میں، امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارہا فی الفرائض، کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں امامت کرائے فرض نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی خاتون کسی جگہ امامت کرا بیٹھے تو اس کی شامت آ جاتی ہے کہ تم لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس عورت کو قرآن مجید صحیح، یہ نہیں کہ آپ امام تو بن کے کھڑے ہو جائیں اور قرآن غلط پڑھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ کبھی آپ کو اس سے کوئی سابقہ پیش آیا، کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں امامت کرا رہے ہیں؟
جو بھی ہو، نماز تو نماز ہے. اگر وہ فرض نماز ہے تو اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، سکھانے کے لیے بھی نہیں کر سکتی کہ لڑکے آگے کھڑے ہوں اور آپ پیچھے کھڑی ہوں اور آپ نماز پڑھا رہی. آپ ان میں سے ایک لڑکے کو تیار کر لیں جو امامت کرائے اور وہ سکھائے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک خاتون ٹیچر بچوں کو نماز سکھانے کے لیے ان کی امامت کرائے، وہ لڑکیوں کے بیچ میں کھڑی ہو جائے جبکہ اگلی صف میں لڑکے کھڑے ہوں. یہ نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اگر وہ فرض نماز ہو اور وقت کی نماز ہو. ٹھیک ہے؟ سر میں تراویح کرواتی تھی اپنے گھر میں ہی، تو کافی لوگ آتے تھے شروع میں تو، لیکن اب 5-6 سال ہو گیا میں گھر میں کرواتی ہوں لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں کہ عورت کی امامت ہے ہی نہیں، لیکن میں آپ کرواتی ان کو تھی. یہ لیکن کتاب سے یہ حدیث پڑھا دیں جو باقی میں نے کوٹ کی ہیں، وہ آپ ویسے لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہ بھی پڑھنے آئے اور وہ کہیں اور جا رہا ہو تو وہ اپنی خوشی سے جہاں بھی چاہے جائے، آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو خود کانفیڈنس لوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں اور شاید نماز ہی نہ ہو رہی ہو ہماری، ہم کیوں امامت کرا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ام ورقہ نے کی، حضرت عائشہ نے کی، حضرت ام سلمہ نے کی، لیکن شرائط اس کی پوری کی جائے. جی بالکل، کیونکہ جماعت سے نماز کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اب اس وقت کی کیفیت اور اس سے پہلے کی کیفیت میں ضرور فرق ہوگا. نماز کا ویسے اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی ایک روحانیت ہوتی ہے، لیکن اکٹھے نماز پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے. جی ہاں، نفل نماز کی بھی امامت ہو سکتی ہے اور اس کے دلائل الگ ہیں. نماز سے پہلے جو اقامت عورت کہتی ہے وہ کہنا وہ جائز کر ہے؟ سکتی، کیونکہ اقامت اور اذان میں فرق ہے. اذان تو پورے محلے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اقامت کا مطلب ہوتا ہے نماز کو قائم کیا جائے یا صف بندی، ایک طرح سے صف کو درست کر لیا جائے اور سب تیار ہو جائیں. اقامت دراصل نماز کی تیاری کا اعلان ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں عورت کی امامت کی بخاری مسلم میں حدیث نہیں ملتی، اس لیے ہم عورت کی امامت کو مانتے نہیں ہیں. تو کیا اس کی کوئی حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ آپ حدیث کورس کرنی آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ہی بنیاد نہیں بنایا جاتا. کسی بھی حدیث کو جب لیتے ہیں تو اس کی صحت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ام برکہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد کی، اس کو البانی نے حسن کہا ہے، اس لیے جواز ملتا ہے. تو اکثر لوگ ام ورقہ کی، حضرت عائشہ کی، ام سلمہ کی حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کی حدیث. نہ ماننے والے تو نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ام ورقہ کی حدیث ہے تو واضح ہے. ٹھیک ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے کا تو اپنے اپنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اجتماعیت اور صف بندی اور ساتھ کھڑے ہونا، جب ہم باقی سارے کاموں کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، کھا اکٹھے رہے ہیں، پڑھ اکٹھے رہے ہیں اور بہت سے کام اکٹھے کر رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہے سب الگ الگ ہو جائے، ہاں؟ اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نماز ہلکی بھی ہو جاتی ہے. الگ الگ پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، لیکن جب سب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ مل جائیں تو آسانی ہو جاتی. اور نماز دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہے. یعنی جب آپ اکٹھے خصوصاً پڑھتے ہیں تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. جی اکٹھے نماز نہیں پڑھتے تو پھر جب حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی نماز پڑھنی نہیں آتی. جی ہاں، ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو خواتین حرم میں جاتی ہیں، مسجد نبی میں جاتی ہیں، ان کو نہ صف بنانی آتی ہے، نہ امام کو فالو کرنا آتا ہے، نہ جماعت کے تقاضے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی شرائط پوری نہیں کر رہا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو پھر اس کو 1,00,000 نمازوں کا، 1,000 نمازوں کا ثواب کہاں سے ہوگا؟ چلیے آگے چلیں. ولید بن عبداللہ بن جمیح نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ کس نے پوچھا؟ ام ورقہ نے. میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخمیوں کا علاج معالجہ کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر دے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا۔ اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سأل الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ تو ام برقہ کی یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر میں ہی شہادت عطا کر دی، جس کا واقعہ آگے آئے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ کچھ اور خواتین جا رہی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا، ان کو امامت کی اجازت دے دی، ان کو جنگ میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ وائے؟ ان کو ایک الگ ڈیوٹی ملی تھی، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مواقع پر آپ کا یہ طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص کو ایک کام کی اجازت دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے اسی کام کی۔ مثلا حضرت ابو ذر، ان کو آپ نے کس چیز سے روکا تھا؟ دو لوگوں پر بھی امیر نہ بننا، عہدہ نہیں قبول کرنا، ذمہ داری نہیں لینا، حالانکہ ان کے تقوی میں، ان کی پارسائی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ام برقہ قرآن کی حافظ تو ہو سکتی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ میدان جنگ میں جا کر بھی کام کر سکیں، ڈاکٹر بن کے یا نرس بن کے یا کسی اور کیپیسٹی میں۔ دوسری طرف حضرت رفیدہ کو آپ نے اجازت دی۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کون سا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کام میں مہارت پیدا کریں۔ بھیڑ چال نہ چلے کہ وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی وہی بن جاؤں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسانوں میں درجے رکھے ہیں، کسی کا حافظہ اچھا رکھا ہے اور کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کوئی دوسروں کی خدمت زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے، مرہم پٹی اچھی کر سکتا ہے، اور کوئی کتابیں زیادہ پڑھا سکتا ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں کام بہت اچھی طرح کر سکے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، اس کے اہل نہیں ہوتے، تو انہیں پھر اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے یا اس پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور کوئی بھی کام محض ریس میں، ریس کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس کا اردو لفظ نہیں آتا، ریس کا اردو بتائیے، ریس کی انگریزی بتا دیجیے۔ مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، دیکھا دیکھی۔ چلیے دیکھیں، ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اتنا بہترین معنی ادا کرتے ہیں جو دوسری زبان میں ادا نہیں ہوتا، لیکن سمجھ تو آ گئی نا مطلب کیا ریس کا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ریس میں کام کرتے ہیں، وہ کر رہے تو میں نے بھی کرنا ہے، اور بچوں میں بھی اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھائی کر رہے تو مجھے بھی کرنا ہے، وہ میرا کزن کر رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں فلاں جگہ پر۔ بھئی تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے حالات کیا ہیں اور اس کے کیا ہیں۔ تو صرف کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے، صرف اس کام کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ جو کوئی اور کر رہا ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو آگ سے نجات کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل کامیاب کون ہے؟ بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑے بڑے کارنامے کرنے والے، یا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں ایک شوق ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہوں، آپ کے دل میں شوق ہو سکتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوگا کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، آیت ان سے ایک یاد نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا ایسے، کہ ان کے دل میں ایک بڑی تڑپ ہے کہ حافظ بن جائے۔ تو اب اگر ان کی تڑپ سچی ہے نا، واقعی سچی، اور وہ روتے ہیں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو حافظوں جیسا اجر بھی دے دے۔
لیکن انہیں حافظوں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ جب ایک چیز کو پا نہیں سکتے تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جو بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی ہے، اور اس سے بچنا بھی سب سے مشکل کام ہے. اور اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو قریب ترین رشتوں میں پائی جاتی ہے، بھائیوں میں جیسے اخوانی یوسف ہے، حابیل اور قابیل میں، اور ابلیس جیسے عبادت گزاروں میں. تو دیندار بھی اس سے نہیں بچے ہوئے ہوتے. تو انسان کو جو اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان پر راضی ہو کر انہیں اچھے کام میں لانا چاہیے. اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں نا زندگی میں، دنیا میں، تو بجائے اس کے کہ حرام حلال طریقوں سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے جنت بنائی ہے نا، اگر آج نہیں ملا تو وہاں دے دینا، وہاں تو ساری خواہشیں پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، تمنا ہے، اور جس کی تم طلب رکھتے ہو. تو اس لیے اگر یہاں کچھ نہیں ملا تو اس میں پریشان ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. خوش رہیں، آگے کی تمنا رکھیں، اچھے اچھے کام کریں جو آپ کرنے کے قابل ہیں، اور دوسروں کو جو ملا ہے اس پر پریشان نہ ہو، اس کی جلن کڑن دل میں نہ رکھیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو بہرحال ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کے برعکس ام ورقہ نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک کام کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ایک نیکی نہیں کر پاتے تو ہم اسی کے افسوس میں اپنی باقی صلاحیتیں بھی گنوا دیتے ہیں، اور باقی بھی کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور بھی نہیں بنتے. پھر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں بن سکے تو کچھ نہیں کرنا. یہ ایٹیٹیوڈ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں بن سکے، نرس بن جائیے، کیا ہوا؟ مریضوں کی خدمت آپ کا شوق تھا نا، تو نرس بن کے تو زیادہ خدمت ہوگی، انسانیت کی زیادہ ہمدردی ہوگی کہ وہ مریض جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں سنبھالتے ان کو آپ سنبھال رہے ہیں. وہ میدان بھی آپ نے دوسروں کو دے دیا جس سے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے انسان کی اصل جو فکر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آگ سے بچ جاؤں، بس کسی طرح اس سے بچ جاؤں. کوئی نیکی کا کام کر لوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھپا ہو کھلا ہو، ظاہر ہو غائب ہو، بس وہ مل جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے. اب ام ورقہ نے کیا کیا؟ وہ راتوں کو قرآن پڑھتی تھی، کیونکہ قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے ام ورقہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے یہ ام ورقہ کی آواز ہے. یعنی جب وہ گھر میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت بلند آواز سے تلاوت کرتی، جو زبانی یاد تھا قرآن مجید وہ پڑھتی، تو اس سے حضرت عمر بھی رشک کرتے اور کہتے کہ اے خالہ جان تجھے رات کا قیام مبارک ہو. یعنی قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ قیام کے لیے اٹھ بھی سکیں اور پھر وہ قرآن بھی اچھی آواز میں، بلند آواز میں پڑھ سکیں. تو یہ حضرت عمر کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ مسجد جاتے تو ام ورقہ کو تلاوت کرتے پاتے، جب واپس آتے تو ام ورقہ کی تلاوت کی آواز سنتے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا. بعض صحابہ ام ورقہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں جاتے تو کہتے اے ام ورقہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں علم. اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کیا ارشاد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے فرمایا حیا بنا الی بیت الشہیدہ، ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو. یہ سن کر ام ورقہ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت انسان سمجھتی ہیں. اب یہ خوشخبری جو آپ نے ان کے بارے میں دی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. ام ورقہ نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھی. سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے. ام ورقہ ان دونوں کی خاطر مدارت بہت اچھے انداز سے کرتی، ان کی کیئر کرتی، ان کا خیال رکھتی تھی، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی، ان کی عزت و تکریم کرتی. وہ دونوں بھی پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ خدمات انجام دیتے، فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے. سموئیل نامی شاعر کہتا ہے اذا المرء لم يدنس من اللؤوم ارضه فكل رداء يرتديه جميل. جب انسان کی عزت کو کمینگی داغدار نہ کرے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو جو چادر بھی وہ زیب تن کرے گا خوبصورت لگے گی. کپڑا کوئی بھی اس نے پہنا ہوا ہو
اصل خوبصورتی اخلاق سے ہوتی ہے. متنبی کہتا ہے اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا. جب تم کسی شریف انسان کی عزت کرو گے تو تم اسے گرویدہ کر لو گے، اور جب تم کسی کمینے انسان کی عزت کرو گے تو وہ اور سرکش ہو جائے گا. بعض لوگ آپ کا احسان مانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب یہ اتنی شفیق، رحیم، عبادت گزار اور بہترین کردار کی مالک خاتون تھی کہ انہوں نے جن کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا ان سے یہ وعدہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگے. تو انہوں نے انہی کو مار ڈالا تاکہ وہ آزاد ہو سکیں. عربی کا ایک محاورہ ہے اتقی شر من احسنت الیہ. اس شخص کے شر سے بچو جس پر تمہارا احسان ہو، جس سے تم احسان کرتے ہو. یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے اور پھر وہ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینے کی بجائے شر کی شکل میں دے تو ایسے بندے سے بچ کے رہو، احتیاط برتو. قرآن مجید میں آتا ہے نا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ احسان کو احسان مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور محسن کے شکر گزار ہونے کی بجائے الٹا اسی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. انہیں میں سے ان کے یہ غلام اور کنیز تھے. اب ہوا کیا، ایک روز عمر بن خطاب نے معمول کے مطابق وضو کیا، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے. جب آپ سیدہ ام برکہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو آواز سنائی نہ دی. انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی. دوبارہ سننے کی کوشش کی، کچھ سنائی نہیں دیا. عمر بن خطاب کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا، کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی. کیونکہ وہ روزانہ مسجد جاتے اور آتے وہ ان کی آواز سنا کرتے تھے، لیکن آج خاموشی تھی. اب انہوں نے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور پھر صحابہ نے جب ان کو پریشان دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ آج ام برکہ کی آواز سنائی نہیں دی، اللہ خیر کرے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، تو میرے ساتھ اس کے گھر چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کریں. جب صحابہ کرام ام برکہ کے گھر پہنچے تو عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر دروازے پہ دستک دیتے ہوئے آواز دی کہ ام برکہ تم کہاں ہو، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا. شاید اکیلی رہا کرتی تھی انہیں غلام کنیز کے ساتھ. حضرت عمر اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی. حضرت عمر نے بار بار آواز دی، کسی نے جواب نہ دیا. سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے. گھر کے اندر وہ داخل ہوئے، ہر طرف پھیل گئے. ام برکہ کی تلاش ہونے لگی. تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی تھی. ام برکہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا یہ حضرت عمر کو بہت ناگوار گزرا. ان کا دل غمگین ہوا. یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی. یعنی ختم ہو گئی سے مراد یہ کہ اس کے بعد کوئی اور اس پائے کی حق